اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت تغابن کی آیت ہے، اور یہاں میاں بیوی کے تعلق آپس میں کیسا رہے کہ کوئی ایشو نہ بڑھ جائے، بات سمجھ رہے؟ اس کو آپ یوں سمجھیے پروفیلیکٹک ٹریٹمنٹ۔ دوا دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک حفاظتی دوا ہوتی ہے، ویکسینیشن جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مسئلہ بڑھ نہ جائے، اور ایک ہے علاج باقاعدہ کہ جب مسئلہ بڑھ گیا اس کا علاج کیسے کرنا۔ تو پہلے تو پروفیلیکٹک بات کو سمجھیں، اور اصل اپنی جو توجہ ہے وہ اس کے اوپر رکھنے کی کوشش کریں تاکہ مسئلہ بڑھے ہی نہ۔ اگر مسئلہ بڑھ جائے پھر معاملات خطرناک حد تک جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سویئر کانسیکوینسز نکل سکتے ہیں۔ یہ جو تصور قرآن نے دیا سورۃ تغابن میں بڑا خوبصورت ہے۔ ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے، اور بیویوں کے نہیں ان کے شوہروں میں سے، اور تمہاری اولاد میں سے کچھ ہیں جو تمہارے دشمن ہیں۔ فاحذروہم، تو بس ان سے ہوشیار رہو، خبردار رہو۔ یہاں پہلے تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ ان ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اس کا مطلب کیا ہونا تھا؟ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم۔ اصل میں تو ازواج کا کتنا مقدس اور اہم رشتہ ہے وہ بھی ہم آدھے پونے گھنٹے سے بات کر رہے تھے نا، لیکن اس میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں۔ یا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بیوی ہے، وہ فرض کریں کسی کے ساتھ 40 سال رہتی ہے، اب 40 سال میں کتنے مہینے ہوں گے، کتنے دن ہوں گے، کتنے گھنٹے ہوں گے، کتنے لمحات ہوں گے، پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ خاص وقت میں اس کا بیہیویئر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ایک شوہر کا معاملہ، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، وہ دشمنی کس طرح ہے کہ تمہارا اصل مقصد کیا تھا، پھر ادھر ہی آ جائے۔ انسان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس اصل مقصد سے جو بھی چیز اسے ہٹا دے گی اور اسے جنت کی بجائے جہنم کی وادی میں جا اتارے گی، وہ ایک لحاظ سے اس کی دشمن ہوئی ہے۔ تو اب اللہ کی خاطر جب تم نے حلال کیا آپس میں ایک دوسرے کو، اور اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، اب آپس کی محبت اگر فرض کریں ایک حد سے بڑھ جاتی ہے، یا آپس کی نفرت اور دشمنی ایک حد سے بڑھ جاتی ہے، دونوں صورتوں میں پوزیٹو اور نیگیٹو جذبات میں بہ کر تم اگر انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہو تو یہ تو ایک لحاظ سے کام خراب ہو جائے گا، بچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں الفاظ بڑے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یوز کیے ہیں۔ جب کوئی مرد اپنے بیوی بچوں کی خاطر حرام میں ملوث ہو جاتا ہے، وہ اصل میں ان کی دشمنی کر رہا ہوتا ہے، انہیں جہنم کی آگ لا کے دے رہا ہے، وہ ان کا سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کر رہا لائف کا، ان کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے قرآن مجید میں جب آخرت کے بارے میں آیا کہ کہیے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا قیامت والے دن، الا ذالک هو الخسران المبین، اللہ جو یہی تو اصل کاٹا تھا، تو یہ تو دشمنی ہے ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دشمنی نہ ایک دوسرے کے ساتھ کریں، محبت کریں، مودت رحمت کریں۔ اب جب اس طرح ہے تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ فاحذروہم، تو ان سے ہوشیار رہو، خبردار رہو۔ اچھا، دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ دشمن ہوتے ہیں جن کے خلاف لڑا جاتا ہے، رمضان نے ذکر کیا نا ایسے دشمنوں کا بھی، منافقوں کا، مشرکین کا، کفار کا، ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وقتلوہم، پھر ان سے جنگ کرو، ٹھیک ہے نا، ان کو قتل کر دو۔ تو ایسی تو بات نہیں ہے یہاں کیا ہے؟ وحذروہم، ان سے خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، بس خبردار رہنا، بس تو مار کٹائی والا معاملہ نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ آگے دیکھیں، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، قرآن میں آیت ہے نا، اس کی نشانی ہے نا ایک آیت، اس میں وہ پورا اپنا مفہوم جو ہے نا وہ بیلنس کر دیتا ہے۔ یہ بات کیا کہ ساتھ ہی کیا کہا؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تمہارا بھی یہ ہو کہ تم تعفو و تصفحو و تغفروا، یہ تین کام ہے، اس پر کار بند رہو تو فإن اللہ غفور رحیم، تو بس اللہ تو واقعی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تین کام کیا ہیں؟ یہ بڑے اہم بات۔ پہلا لفظ آیا وَإِن تَعْفُوا، اگر تم ڈھیل دو، جس حدیث میں داڑھی رکھنے کا حکم ہے نا، اس میں یہی الفاظ ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو نا، لا چھوڑو خود ہی بڑھ جائے گی، تو کھینچ کے تو نہیں بڑا کرنا ہوتا، اس کو خود ہی بڑھ جاتی ہے۔ تو ڈھیل دینا کسی کو اس کہتے ہیں عف و درگزر، ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، ڈھیل دینا، جانے دینا۔ ایک پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کھچ کے رکھنا، ٹائٹ رکھنا۔ یہ طریقہ نہیں ہے، اس طرح معاملات نہیں چلتے۔ بندہ سوچتا ہے شاید اس طرح معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، اس طرح معاملات بگڑتے ہیں۔ تو قرآن جو پروفیلیکٹک ٹریٹمنٹ بتا رہا ہے آپ کو مجھے گھر کے ایشوز کو ہینڈل کرنے میں، اس پہ ٹاپ پہ کیا چیز ہے؟ ہاتھ ہولا رکھو، ڈھیل دیے رکھو، خام خواہ ہر بات پہ کھینچ کے رکھنا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ویسے نہیں ہونا چاہیے، اتنے پرفیکشنسٹ بننا،
مجھے نہیں، میں جب چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں نا، ایسے بے ترتیبی سے پڑی ہوتی ہیں جب وہ، پھر میرا دماغ گھوم جاتا ہے. کیوں گھوم جاتا ہے تمہارا دماغ؟ بات ہے ان چیزوں کو ایزی لو، ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو ہارش. اس سے اگلی بات کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا سے آگے جب آپ نے ڈھیل دیں گے تو ظاہری بات اگلی کی طرف سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. آپ نے کہا ہوا تھا کہ بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، چیزوں کو تھوڑا سا ایسے کرنا چاہیے، روز صبح ایسے کر لینا چاہیے، شام ایسے کر لینا چاہیے، دیکھو ادھر جانا چاہیے، ادھر نہیں جانا چاہیے. آپ نے گھر کے ایک اصول و ضوابط اپنے طے کیے تھے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو ایک تو ہے نا کہ فوراً سے آپ ٹائٹ کر دیں. دوسرا کیا فرمایا ہے؟ وَتَصْفَحُوا، نظر انداز کر دو. تصفح صفحے سے، جیسے صفحہ، یہ صفحہ جو ہے دیکھیں آپ، اس کا یہ والا حصہ اس والے حصے کو دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا؟ اور سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے اندیکھی کر دینا، یوں شو کرنا کہ جس میں نے دیکھا ہی نہیں، نظر انداز کر دینا. یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اگلے کی غلطی اگر آپ کے سامنے آ گئی ہے اور آپ نے فوراً سے اگلے کو یہ ثابت کرنا ہے کہ مجھے تمہاری غلطی کا پتہ لگ گیا، یہ کر رہے تم، یہ کرتے، پھر اس سے پھر بغاوت پیدا ہوتی ہے. اس سے پھر شرم اور جھجک جو ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ جو اس کے اندر ایک ہوتا ہے کہ کہیں اس کو پتہ نہ چلے ہو غلطی ہو گئی، وہ کیا کہے گا اگر اس کو پتہ چلے. جب بندہ یہ سوچتا پتہ لگ ہی گیا ہے تو جو ہونا سی ہو گیا، پھر ہم ٹھیک ہے رہنے سے، جتنے ستیاناس ہوتے سوا ستیاناس. تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ بہت ہی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، اور آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھیں کہ جب کسی غلطی کرنے والے کو آپ بھری محفل میں شرمندہ کر دینا، بس پھر آپ اس کی اصلاح کر بیٹھے، پھر ہو گئی اصلاح. اسی طرح بندہ ہے، کمی کوتاہی ہو ہی جاتی، اس سے اگر ہو گئی اور بیوی جو ہے وہ اس کو سر پہ اٹھا کے اس بات کو تو لیتی پھرے، تو اس طرح پھر بندے کی بھی دل سے اتر جاتی. تو نظر انداز کرنا بڑا ضروری ہے، اگنور کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا، اس صفحے سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے. ایک تو ہے نا یہ والا حصہ اس والے حصے کو دیکھ نہیں سکتا. دوسری بات والا کیا ہے؟ یہ والا حصہ اس حصے کی بیک پر ہے، اس کو ہم عام محاورے میں کہیں تو پشت پناہی کر رہا ہے. تو کسی کی غلطی کے باوجود اس کے پیچھے کھڑے رہنا، یا اس کا پھر دھیان نہ رکھنا کہ یار میں دھیان رکھ رہا تھا، اب غلطی ہوئی ہے تو اب میں اس کو کہہ تو کچھ نہیں رہا، لیکن میں انہوں دے حال سے چھڑ دیتا کہ اس کے حال بھی پھر چھوڑ دو، بھی یہ تو سدھرنے والا ہے نہیں، میں تو چھوڑ ہی دیا. نہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پیچھا رکھو، اس کا پیچھا بھی رکھو اور اس کے پیچھے کھڑے بھی رہو. دونوں باتیں آ گئی نا. یہ تصفحوں کا ایک وسیع مفہوم. اس سے آگے کیا؟ وتغفروا، اور معاف کر دو. اب یہ جو تغفیر ہوا ہے نا، اس میں جو لفظ ہے نا غین فا را کا مادہ، یہ بڑا خوبصورت ہے. اس کا بیسک مفہوم ہوتا ہے ڈھانپ دینا، چھپا دینا. اللہ تعالیٰ جب ہمارے گناہ بخش دیتا ہے تو وہ مٹا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. اس کو بھی محاورے میں اگر کہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مٹی پا دینا. بات سمجھ رہے؟ خام خواہ اس کو نمایاں کر کے رکھنا کہ مجھے تمہاری یہ بات پتہ چل گئی، میں رکھوں گی، جب موقع ملے گا تمہارے منہ پہ ماروں گی. ٹھیک ہے نا؟ اور بندہ ہے اس کو اپنی بیوی کی کوئی غلطی اب ثابت ہو گئی تو اب اس کو رکھا ہے کہ جب موقع ملے تو اس کو اس کے تانے دے. اس طرح نہیں معاملہ چلتے. تو آپ دیکھیں ایک ہی کام کے لیے 3 الفاظ یوز کر رہے ہیں: ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا. ڈھیل چھوڑو، نظر انداز کر دو، پھر اگر کوئی چیز پکڑی ہی جائے تو اسے پھر معاف کر دو. اندازہ کرے گا اس سے زیادہ کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. یہ ذرا سوچیں، اسپیسیفکلی ہم مردوں کے بارے میں ہے، عورتوں کے بارے میں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر مرد کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. ایک مرد فرض کریں وہ باتوں کو بھول جاتا ہے، اسے آپ نے کہا ہے یہ چیز لے کے آنی ہے گھر ضرور، بیچارہ بھول جاتا ہے، گھر کیا تھا وہ منہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فرض کریں اس کی یہ کمزوری ہے. پھر ایک مردوں کی یونیورسل کمزوری ہے، یو نو واٹ آئی مین. ٹھیک ہے، اس میں سارے مرد کمزور ہیں. اب وہ مردوں سے غلطی ہو جاتی ہے. عورتوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر جو بات ایسے رکھی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. لہٰذا اگر کوئی کمزوری ہو گئی، کچھ ہو گئی، تو اس کو خام خواہ اس کو ذلیل کرتے پھرنا، اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اسی طرح بڑھیوں کی بھی کمزوریاں، بیویوں کی بھی کمزوریاں، عورتوں کی بھی کمزوریاں، وہ نسبتاً جذباتی ہیں. سینسز میں اتنا وہ نہیں بات رہتی، آؤٹ آف سینسز باتیں کر بیٹھتی ہیں، ارریشنل کمنٹس پاس کر دیتی ہیں. تو بندے کو بھی یہ سمجھنا کہ یہ میری بڑی دیا کمزوری ہے. ہر بندے کو بھی اپنی بیوی کی کمزوری کا پتہ ہونا چاہیے، اور بیوی کو بھی اپنے بندے کی کمزوری پتہ ہونی چاہیے. اس لیے نہیں کہ وہ تانے دینے کے لیے وہ کمزوری سنبھال کے رکھے، کمزوریوں پر نگاہ رکھے اور پھر کمزوریوں کو تلاش کرتا پھرے. نہیں میں کہہ رہا، پتہ ہو کہ یہ کمزوری ہے، میں نے اس کو اگنور کرنا ہے، میں نے اس پہ ڈھیل دینی ہے، اس کو میں نے اس کو معاف کرنا ہے. ایک بیوی بہت سے معاملات میں اچھی ہو سکتی ہے، کوئی ایک آدھی اس کی کمزوری ہو سکتی ہے، اچھا کھانا نہیں فرض کرے بناتی. ٹھیک ہے، یہ میرا ایک مسئلہ ہے. گھر میں سارے گھر کو صاف ستھرا مینج کر کے رکھنے والی معاملہ اس کے اندر نسبتاً کم ہے. یہ ہمیں نظر آتا ہے نا کہ ہمارے جی دوسرے جو ہے وہ بھائی ہے، اس کی بیوی نے دیکھو اپنا کمرہ کیسے صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، ساری چیزوں کو مینج کر رہی ہے، اور جو میری بیوی سے اتنا نہیں ہوتا. لیکن وہ بولتی ذرا ٹائٹ ہے، میری بیوی ذرا بولتی کہاں میں ذرا آگے سے میری بات سن لیتی ہے، چپ کر جاتی ہے.
تو اگر ایک طرف سے کم ہے تو دوسری طرف سے کوئی پلس بھی ہے. تو مثبت چیز کو سامنے رکھنا اور نیگیٹو کا پتہ ہونے کے باوجود اسے اگنور کرنا, اس پر ڈھیل دینا اگلے کو, اس سے رشتے قائم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آگے کیا فرمایا گیا؟ اگر تم یہ سارا کچھ کرو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تم اللہ سے نہیں چاہتے کہ وہ تمہیں بخشے؟ کیا تم بڑے پرفیکٹ ہو؟ خود تم غلطیاں کرو, سب کچھ کرو, پھر کہہ دو اللہ معاف کر دے, اور یہ توقع کرو کہ اللہ پھر معاف بھی کر دے. کیوں کہ اللہ تم سے بڑا ہے, تم اس سے چھوٹے ہو. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر کا بڑا بنایا, اسے کہا ہے تمہاری بات مانے. اگر اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو پھر تم اس کو بھی تو معاف کرو. جو چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے وہ کیا کرے؟ دوسروں پر رحم کرے نا. جو چاہتا ہے اللہ اسے معاف کرے وہ دوسروں کو معاف کرے. جب ہم دوسروں کے لیے بڑے پرفیکشنسٹ بن جاتے ہیں نا, ہمیں ڈرنا چاہیے کبھی اگر خدا نہ خواستہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ہمارا حساب کتاب کھول کے کہا نا بتاؤ جی, اور بریک حساب شروع کیا تو لگ پتا جائے گا پھر کہ حساب ہوتا کیسے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہے کہ اگر ایشو ایک بڑھ گیا تو اب اس کے لیے جو آیات ہے نا وہ سورہ نساء میں بڑی خوبصورت, ذرا دھیان سے سنیے گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے, 34 ہے سوری. سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 جو ہے نا وہ اس پر بڑی خوبصورت ہے اور بڑی مشہور بھی ہیں, آپ نے سنی ہوں گی. الرجال قوامون علی النساء, یہ ہیں وہ مشہور زمانہ الفاظ جو مردوں کو تو بہت زیادہ یاد ہے اور بالعموم عورتوں کو ذرا چپتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج ذرا اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء میں دو الفاظ تو بڑے سادے سے ہیں, الرجال اور النساء, مرد اور عورتیں. لیکن یہ جو قوام لفظ ہے اس کو ذرا سمجھنے کیا مطلب ہے. قوام کا مطلب بیسیکلی بالکل سادہ مفہوم اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو قائم رکھنے والا, مینٹین رکھنے والا. الرجال قوامون علی النساء, اس کا بہترین جو ترجمہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کے محافظ ہیں, ان کے کفیل ہیں, ان کے نگران ہیں. لیکن نگرانی اور حفاظت اور کفالت یہ چیزیں کٹھی چلتی ہیں, لازم ملزومی ہوتی ہیں. ایک بندہ کسی چیز کی حفاظت کر رہا ہے, ساتھ اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے, اور پھر اس کی ساری ضروریات اسے بہم پہنچا رہا ہے تاکہ وہ اپنی سٹیٹس پر اپنے وجود کو برقرار رکھ پائے. قوام ایسی ہستی کو کہتے ہیں, میں ابھی مفردات القرآن میں جو پڑھا تھا ان سارے الفاظ کا نا ان آیات میں آنے بڑے انٹرسٹنگ مفہوم تھے. قوام ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس کے سہارے قائم رہا جا سکے. بچوں نے, بیوی نے, پورے گھر نے اس مرد کے اس پلر کے سہارے قائم رہنا ہے. مرد نے سہارا بننا ہے پورے گھر کا, بیوی کا, بچوں کا. یہ ہے مرد. الرجال قوامون علی النساء. اجی جو قائم رکھنا ہے نا, اس کے لفظ پر تھوڑا سا مزید اس کو رکھ لیں. اگر فرض کریں ایک خاتون ہے, جسمانی طور پر, نفسیاتی طور پر, جذباتی طور پر ایک ہیلدی خاتون ہے, وہ ایک مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے. مرد اس کی جسمانی ضروریات کا خیال نہیں کرتا اور وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو اس صحت پر, اس لیول پر مینٹین نہیں کر پاتی. بات سمجھ رہے؟ ماں باپ کے گھر تھی تو دودھ بھی ملتا تھا, کھانا بھی ملتا تھا سارا. اب ادھر ہے تو نہ جیب خرچہ نہ کچھ ہے. پھر جذباتی طور پر وہ اپنے آپ کو ایک ہیلدی ایموشنز کے ساتھ, ڈپریشن اور انگزائٹی کے بغیر اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھ پاتی. اب بتائیں اس کا شوہر جو ہے وہ قوام ہے. قوام کا مطلب کیا تھا؟ قائم رکھ پانا اگلے کو. کتنی بھاری ذمہ داری ہے, آپ اندازہ کریں. اور مرد کیا اس کو سوچتا ہے, الرجال قوامون علی النساء. ہمارا ترجمہ ایسے ہوتا ہے, سمجھ رہے, الرجال قوامون علی النساء. تو یہ بات نہیں ہے. آپ ذرا اندازہ کریں کتنی بھاری ذمہ داری ہے جو کاندھوں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کے ڈالی ہے, کہ اس نے قائم کر کے رکھنا ہے, اس نے پورا سسٹم چلا کے رکھنا ہے. الرجال قوامون علی النساء. کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اب ذرا الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا مرد عورتوں پر قوام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا, اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مرد عورتوں پر قوام ہے کیونکہ اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. بعض کو بعض پر بعض اعتبارات سے فضیلت ہے. کچھ اعتبارات سے مرد کو عورت پر فضیلت ہے, کچھ اعتبارات سے عورت کو مرد پر فضیلت ہے. جو عورت کے اندر جذبات ہیں کیئر کرنے کے, اولاد کو پروٹیکشن دینے کے, وہ سارے مرد میں تو نہیں. جو مرد کے پاس طاقت ہے, سینسز ہیں, ریشنل بیہیویئر ہے اس کا, باہر معاشرے میں اس نے بیہیو کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ لین دین اور کما کے گھر لانا ہے اور پھر خرچ کرنا ہے, یہ ساری جو اس کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جس لیول پر رکھی ہے اس لیول پر عورت میں تو نہیں. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں, دونوں کے اپنے اپنے پازیٹیو نیگیٹیوز ہیں. تو عورت کا اپنا کام ہے, مرد کا اپنا کام ہے, لیکن یہاں ذکر کیا ہو رہا ہے؟ گھر کی سربراہی کا, گھر کی نگرانی کا, گھر کی کفالت کا, گھر کی حفاظت کا. اس اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے. کیا مطلب؟ گھر کی حفاظت اور کفالت کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے.
یہ کوئی مجرد فضیلت نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورتیں گھٹیا ہیں اور مرد افضل ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات کی تھی کہ سورۃ بقرہ میں کیا فرمایا گیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. عورتوں کی بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کی ذمہ داری ہیں، بٹ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اب وہاں ذکر کس چیز کا ہو رہا تھا؟ طلاق کا. طلاق کا مسئلہ زیر بحث ہے جب، تو کیا کہا جا رہا ہے، لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے. وہ کیا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا اختیار مرد کو دیا ہے. اور وہ کیوں دیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ مرد سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے گا، جذبات میں بہہ کر غصے میں نے ایسے کر دیا، ایسے نہیں کرے گا. جو ایسا کرتا ہے یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو ایسے شخص کو پھر سزا بھی ملی. تو یہ مرد کی اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، جو اس کا ناجائز استعمال ہے. اختیارات کا ناجائز استعمال سمجھتے ہیں نا کتنی سیریس چیز ہوتی ہے. آج کی زبان میں آپ اسے کرپٹ بیہیویئر کہہ سکتے ہیں. یہ مرد کی ایک فیملی کرپشن ہے، فیملی لیول پر کرپشن ہے اس کی. اگر وہ ایسا کرتا ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. آج سے میں بھی، آپ بھی، ہم سب جو مرد ہیں اس بات کو سمجھ لیں، کوشش کریں اس بات کی کہ گھر کی ذمہ داری اصل میں آپ پر مجھ پر ہے. کہتے ہیں نا گھر کوئی کارواں اگر لٹ گیا تو اس کے سربراہ سے پوچھا جائے گا، رہزنوں سے کوئی گلا نہیں. تم بتاؤ، تمہاری رہبری کا سوال ہے. گھر ٹوٹ گیا اگر کسی کا، عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے، گھر ٹوٹ دے کسی کا تو عورت پہ ساری ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. ایسے ہی جیسا بھی تھا بندہ ہی تھا نا، کوئی بات نہیں، عورت ایسے کر لیتی ویسے کر لیتی. عورت تو چلو کر لیتی جیسا کر لیتی، بھی اس کی باتیں آتی ہیں آگے. پہلے بندہ تو سمجھ لینا کہ اس نے کیا کرنا تھا. اصل ذمہ داری تو اس کی بنتی تھی، اس نے چیزوں کو مینٹین رکھنا تھا. وہ نہیں رکھ پایا، فیل ہوا ہے وہ، تو اس کو یہ اس کا فیلئر ہے اصل میں. وہ صرف اس جو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اختیار دیا تھا اس کو انجوائے کرنے کے لیے، صرف میرے پاس اختیار ہے. ہم جب اپنا یہ بہیویئر اختیار کرتے ہیں نا، یہ مردوں کے لیے ایک بڑی اہم بات ہے. جب ہم اپنا یہ بہیویئر اختیار کرتے ہیں تو گھر میں وہ حبس پیدا ہوتی ہے، وہ پریشر پیدا ہوتا ہے، جس سے پھر عورت مارچز ہوتی ہیں، جس سے پھر فیمنسٹ تحریکیں اٹھتی ہیں. اندازہ کریں مغرب میں فیمنسٹ تحریکیں اٹھی کیونکہ وہاں کے مرد نے کچلا ہوا تھا عورت کو. اسلام نے جو ایک وسیع اور بڑا بیلنس تصور دیا ہے، اگر وہ ہمارے سامنے ہو اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو پھر مزے کی بات. تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور اس بنا پر کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے. اب یہ بڑی اہم بات، مشکل بات ہے بندوں کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک گور کی بات آپ کو بتاؤں، جس بندے کا گھر میں مسئلہ بن رہا ہو نا، گھر کا خرچ تھوڑا سا ایزی کر دے، دیکھیں اس کے مسئلے حل ہوں گے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے سائیکی بنائی ہے. آپ مجھے بتائیں، جس ملک کا سربراہ ہے اس کے ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ سبسڈی دیتا ہے. کیا کہا رہا ہے؟ سبسڈی دیتا ہے، چیزیں سستی کرتا ہے، تو عوام خوش ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ عوام بیچاری کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے، عوام کو نہیں پتا کیا چاہ رہا ہے، اس کو پتا چیزیں سستی ہو گئی، چیزیں مہنگی ہو گئی. تو میں صرف لائٹر نوٹ پر بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح جو گھر کا سربراہ ہے اسے بھی چاہیے کہ گھر میں وہ سبسڈی دے، چیزوں کو ایز آؤٹ کر دے، اس سے پریشر ریلیز ہو جاتا ہے. بیوی ہے وہ ناراض ہے، اس سے کوئی غلطی ہوئی یا جو بھی ہوئی بات، اب بات منانی ہے، کچھ خرچ دیں، ہمت کریں، یہ کھولے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قوامیت کے ساتھ بیان کیا اسپیسیفکلی کہ یہ خرچ کرتا ہے. اندازہ کریں کہ عورت کو بھی کمانے کی اجازت ہے، مرد کو بھی کمانے کی اجازت ہے. عورت اگر کچھ کمائے گی تو وہ سارا اس کا ذاتی ہے، اس کی ذاتی ملکیت ہے، شوہر اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. اور عورت جو ہے اس کی ساری ذمہ داری چونکہ مرد پر ہے، لہٰذا مرد جو کچھ کمائے گا اس میں سے اس نے اس عورت کو بھی اور سارے بچوں کو بھی مارنا. کتنی بڑی ذمہ داری ہے مرد کے اوپر. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اب مرد اگر واقعی مرد بننا چاہتے ہیں نا، مردانگی اپنی دکھانی چاہتے ہیں، تو ان کو اس پہ ہاتھ کھولنا چاہیے. اور آپس کی بات ہے، ایک ذرا دل ذرا کھول کر بات سنیں. عام طور پر ہمارے گھروں میں جو مسائل ہوتے ہیں تو بیویوں کو عام طور پر جو شکایت ہوتی ہے اس میں سے سب سے بڑی شکایت عام طور پر جو ہوتی ہے نا کہ یہ ہاتھ تنگ رکھتے ہیں، گن گن کے دینا، پھر پوچھنا یہ کدھر چلا گیا، وہ کدھر چلا گیا. اس معاملے میں مرد کو تھوڑا سا کھلے دل کا ہونا چاہیے، کھلے ہاتھ کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی کو اقبال نے کہا ہے، حافظ ناموس زن مرداز ماں مردا فریں. یہ ہے شریعت کی تعلیمات کا خلاصہ. حافظ ناموس زن، عورت کی ناموس کا تحفظ کا ضامن مرد کو قرار دیا اس نے کہ اس کو بچا کے رکھنا، اپنے قلعے میں محفوظ کر کے رکھنا. مرد آزما مردا فری، مرد کو آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ مرد سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلی بات، جب مرد اتنا کچھ کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ جو اس کا سبارڈینیٹ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے خاتون کو، اس کے ساتھ اب کیا کیا چیزیں اس کو ذرا سمجھیں. اور یہ خاتون کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور بندے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک آزاد ہستی تھی، اس نے سبارڈینیشن قبول کی، گھر میں چھوٹا بن کر رہنا مرد کے سامنے.
اطاعت گزار بن کر رہنا قبول کیا. کیوں؟ تاکہ گھر کا رشتہ قائم رہے اور بچے پال پوس سکیں, اگلی نسل پروان چڑھ سکے. یہ بچوں کی خاطر عورت قربانی کرتی ہے, صحیح بات ہے, بچوں کی خاطر ہی عورتیں قربانی کرتی ہیں ساری, جیسا بھی ہوتا ہے برداشت کر رہی ہوتی ہیں کہ بچوں کی خاطر اب کیا کریں. یہی وجہ ہے کہ ماں کا جو رشتہ ہے اس کا درجہ بھی کتنا بلند ہے کہ بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ماں نے ساری عمر قربانی ہمارے کر کے کی ہے. تو اب ان کے لیے جو ہدایات ہیں وہ ذرا دیکھیں. فالصالحات قانتات, بس نیک بیویاں والا کون ہے؟ اب دیکھیں نیک بندہ کون ہوتا ہے, اس کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. نیک انسان کون ہوتا ہے اس کی الگ ڈیفینیشن ہوگی, لیکن نیک مرد کون ہوتا ہے اور نیک بیوی کون ہوتی ہے, نیک میاں کون ہوتا ہے, نیک بیوی کون ہوتی ہے, اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے. ایک نیک مرد کون ہے, نیک میاں کون ہے جو اپنی بیوی کے حوالے سے اس پر جو کچھ ذمہ داریاں ابھی تک میں نے بیان کی ہیں وہ ساری بڑی حسن و خوبی کے ساتھ وہ ادا کرتا ہے, خرچ کرنے میں, پروٹیکٹ کرنے میں, سارا کچھ مینٹین رکھنے میں. اب نیک بیوی کون ہے؟ فالصالحات قانتات, اب یہاں نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج, کچھ نہیں. کیا؟ فالصالحات قانتات, نیک بیویاں وہ ہیں جو اطاعت شعار ہیں, فرما بردار ہیں. قنوت کا لفظ ہے قانتات, فرما برداری اختیار کرنا, اگلا حکم دے تو ماننا. اس کو ایک حدیث میں بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا. ذرا 2-3 حدیث بھی اس موقع پر ذرا لے لیں. پہلی تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اسے اسمائل کر کے اس کو خوش کرے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گر بتایا نا اپنی امت کی بیٹیوں کو, بہت بڑا گر ہے یہ خاتون کے ہاتھ میں. بندہ باہر سے آیا نا, تھکا آ رہا ہے, سب کچھ آتے ہی اس کے سر پہ چڑھائی کر کے گھر کے سارے مسائل سارا کچھ میں نے کہا تھا وہ لے کے آئے کہ نہیں لے کے آئے, بندہ کہ اس کو صرف چیزوں سے تعلق ہے, میں پتہ نہیں کیسے آیا ہوں کیسے پہنچا ہوں, اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں. اسے ایک اسمائل پاس کرے, ویلکم جسچر دے, اس کو ایک سکون کی کیفیت آ جائے, پھر باقی باتیں اس سے کرتے رہے, پوچھتے رہے. تو جب شوہر کی نظر پڑے تو اس کو مسکرا کر اسے ویلکم کرے. اور ہمارے ہاں معاملہ بالکل ہی الٹا ہے. باقی جس سے ملنا ہے مسکرا کے ملنا ہے, اپنے کولیگ سے, اپنے باقی سب جو رشتے دار ہیں سب سے. بندے سے ملنا ہے تو ایسے نہیں, پتہ نہیں وہی والی وہ جو عدو لکم ہے نا, تمہارے دشمن ہے, وہ وہاں تک یاد ہے بس. بس میں دشمنوں کی طرح ملنا. اور اگلی بات کیا ہے, جب حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. اب اس کی جو لمیٹیشن ہے وہ میں بتا چکا ہوں نا, شریعت کے دائرے کے اندر والا حکم ہوتا ہے, اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ. لیکن جب وہ حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. یہ بڑی مشکل بات ہے خواتین کے لیے, لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اعلیٰ مقام دیا ہے ماں کے اعتبار سے, اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ذمہ داریوں سے آزاد کیا ہے. انہیں یہ کرنا ہے, تبھی گھر کا رشتہ قائم رہنا ہے, گھر کا تعلق چلنا ہے. تو جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کریں. اب آگے جو الفاظ ہیں فرما برداری کے, اس کے حوالے سے کچھ اور احادیث بھی آپ ذرا اپنے ذہن میں لے آئیں, اور اسی کے ساتھ جو اگلے الفاظ ہیں یہ بھی ساتھ ہی آ جائیں گے. الصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, نیک بیویاں وہ ہیں جو اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے والی ہیں اور حفاظت کرنے والی ہیں غیب کی, جس چیز کی اللہ نے حفاظت کی ہے, جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ قرار دیا ہے, اس ساری چیزوں کی حفاظت کرنا. یہاں بڑا ایک نا جنرل سا انداز اختیار کیا گیا, یعنی کہ عورت کی کیا ذمہ داری ہے, مرد کی ساری چیزوں کی حفاظت کرنا, اس کے رازوں کی, اس کی باتوں کی, اس کے مال کی, اس کے اولاد کی, سب چیزوں کی, ساری چیزوں کی حفاظت کرنا. کیوں؟ اگر عورت اپنا یہ جو اس نے سینے کے اندر باتیں چھپائی ہوتی ہیں ساری مرد کی, اگر وہ اوپن کر دے نا کسی بندے کی باتیں, وہ بندہ پھر کہیں منہ دکھانے لائق نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری کتنی باتیں محفوظ کی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ اگر ہماری باتیں نشر کر دے, اندازہ کر سکتے ہیں, تو اللہ کے بعد بندے کو سب سے زیادہ جاننے والا کون ہوتا ہے؟ بیٹی ہوتی ہے نا اس کی. اگر وہ اپنا یہ جو سیکریسی والا معاملہ ہے جو اوپن کر دے تو تباہی آ جائے معاشرے میں. لہٰذا اس کی جو بیسک ذمہ داری ہے. اور آخری جو خطبہ ہے حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری ہدایات فرمائی وہ بڑی خوبصورت ہدایات ہیں. اس میں اس کا ایک اعلیٰ ایکسٹریم بیان کی طرح سمجھے ذرا دھیان سے, یہ چیز شاید نہیں ہوا آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آخری خطبے میں فرمایا نا, اور آخری خطبے کی ذرا ماحول کو چیک کریں نا, کہہ رہے ہیں کہ میرے سے باتیں دین کی سیکھ لو, ہو سکتا ہے اگلی دفعہ میری ملاقات نہ ہو. تب صحابہ سے کیا فرمایا جا رہا ہے, دیکھو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور وہ حدیث یاد ہے نا, خیرکم خیرکم لیاہلی, تم میں سے بہترین کون ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے, وانا خیرکم لیاہلی, اور میں اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں. تو کہا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور دھیان رکھو تم نے انہیں اپنے اوپر حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام لے کر, ان کے مہر دیتے ہو, تم انہیں نکاح کے بندھن میں لے کر آتے ہو. آگے الفاظ سنیں ذرا, مردوں کے لیے بڑی ڈاڈے الفاظ ہیں. تمہارا ان پر صرف ایک حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے قریب کسی کو نہ آنے دے.
تمہارا ان پر صرف ایک حق ہے. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. میں نے جب پہلی دفعہ سنے میں نے اپنے استاد سے باقاعدہ پوچھا ہے بس ایک ہی باقاعدہ الفاظ ہیں حدیث میں کہ صرف ایک ہی؟ انہوں نے کہا ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا افسر رسول کا رولا ہی مکا دیا. یہ جو بندہ سوچتا ہے میرا یہ حق میرا وہ حق میرا حق پورا نہیں ہوا میرے حق پورے نہیں کر رہی میرے حق پورے نہیں کر رہی. بتائیں نا یہ بندہ جو کہتا ہے وہ کیا بیوی کیا کرتی ہے جو حق پورے نہیں کرتی؟ کیا بندے کا حق ہے کیا؟ یہ ہم بھول جاتے ہیں. ایک حق ہے کہ تمہارے بستر کے قریب کسی کو نہ پھٹکنے دیں. یہ ہے عزت و ناموس کی حفاظت. اور وہ بالعموم ہماری مشرقی عورت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے 100 خرابیاں ہماری عورتوں میں یہ بالعموم ہماری عورتیں اس معاملے میں الحمدللہ پاس ہیں. ایسا کوئی عام بلوے والا معاملہ ایسا نہیں ہوا. تو حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اب آگے دیکھیے ذرا اب باتیں آپ کو جلدی سمجھ آ جائیں گے آگے. واللاتی تخافون نشوزہن. اور وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہو نشوز کا. نشوز کہتے ہیں سرکشی کو لیکن مفردات القرآن میں اس کا باقاعدہ اصطلاح لکھی نشوز المرأت. عورت کا نشوز کیا ہوتا ہے؟ عورت کا نشوز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو برا سمجھے اور کسی غیر پر نگاہ جمائے. یہ ہے عورت کا نشوز. اب یہ جو آگے باتیں آنے لگی ہیں نا جس میں مارنے کا بھی ذکر آنا ہے جو ہمیں بڑا یاد ہے بندوں کو کہ اللہ قرآن مجید نے مجھے حق دیا مارنے کا. حق بھی کم ہی کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں میں حکم دیا مارنے کا. شکر ہے مار دینے کا نہیں کہتے. تو وہ سارا کہاں ہے بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ نشوز سے. اور نشوز اصل میں کیا ہے؟ اس کی جو اتھارٹی ہے اس کو چیلنج کرنا. میں نے تمہیں کچھ سمجھتی جب تمہیں نہیں کچھ سمجھتی تو پھر ظاہری بات کسی اور کو کچھ سمجھتی ہیں. جو تمہیں سمجھنا چاہیے تو میں کسی اور کو کچھ سمجھتی ہوں. یہ ہے اصل مسئلہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. بالعموم مشرقی عورت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. مشرقی عورتوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی اس قربانی کی وجہ سے ہی آج معاشرہ قائم ہے. یہ آخری فصیل ہے ہمارے معاشرے کی. جس میں کہتے ہیں نا سارے زور لگا رہے ہوں سارے پھسل رہے تو آخری پہلوان جس نے رسی کھینچ کر رکھی ہو تو کہتے ہیں یار تو قائم رہی اپنی جگہ پہ یہ تو لے گیا سارا مجھے لینا. سمجھے ہمارے معاشرہ کس قدر جو ہے وہ بگڑ چکا ہوا ہے. یہ آخری ایک دیوار ہے جو گری تو کب گرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر سے تعمیر نو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو واللاتی تخافون نشوزہن تو پھر کرو کیا؟ فعظوہن. تو پہلی بات کیا ہے؟ انہیں سمجھاؤ. وہ سمجھانے کے لیے لفظ کیا آ رہا ہے؟ وعظوہن. وعظ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات کرنا کہ اگلے کے دل میں اتر جائے اگلے کے دل میں رقت پیدا کر دے. بڑی پیار محبت سے سمجھانا اسے اور جس میں خوف کی آمیزش بھی ہو. اسے بتانا اگر تم نئی بات سے باز آؤ گی اس طرح کی حرکتوں سے تو پھر نتائج اس کے سنگین ہوں گے. یوں سمجھانا جس میں بعض نصیحت کرتے ہیں جب کوئی مفتی صاحب کوئی مولوی صاحب کوئی مدرس درس دے رہا ہوتا ہے ذرا غور کریں وہ دھمکیاں لگا رہا ہوتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے. یہ گالیاں دینے اور دھمکیاں دینے کو سمجھانا نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں دوسرے کو گالیاں دیں ماں بہن کی اس کو کچھ کریں گے سب کچھ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس سمجھانا ہوتا ہے اس کو سمجھانا کہتے ہیں. اگلے کو دھمکیاں دینا تو یہ بات نہیں ہے. دھمکیوں سے گالم گلوچ سے مسائل حل نہیں ہوتے. دل کی نرمی سے اگلے کو سمجھانا ہے کہ اگلے کا دل نرم پڑ جائے اور اصلاح ہو جائے. یہ ہوتا ہے بات. پہلے تو یہ کہے نا انسان. اس سے آگے کیا ہے؟ وہجروہن فی المضاجع. اور ان کے بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کرنا. مثلا آپ نے بات سمجھائی ساری بات سمجھ نہیں آ رہی تو اب آپ ان سے جو ایک پرسنل آپ کا جو ریلیشن ہے وہ آپ نے ان سے الگ کر لیا. اس کو عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سسپینڈ کر دیا. کسی افسر کو سسپینڈ کر دیتے نا مانا ٹیم سسپینڈ کر دیا. اب عورت کی اصل پرویلیج کیا تھی؟ مرد کے ساتھ تعلق تھا نا اسے وہ چھین لیا کہ بھی اب میں جو ہے وہ ان سے دور. اب یہ مردوں کے لیے بڑا مشکل ہے. کیوں بولا؟ اس کے آگے بات آنا ہے بات آنی ہے مارنے کی. اور بندے کیا کرتے ہیں اس سمجھانے کا جو اسٹائل ہے مارا ہوں میں نے بتا دیا آپ کو. اس کے بعد ڈائریکٹ کہاں جاتے ہیں؟ مار کٹائی پہ. کیونکہ یہ کام مردوں کو مشکل لگتا. نہیں مردانگی پیدا کریں جذبات پر کنٹرول پیدا کریں تھوڑا. اس کو جو باقاعدہ ایک سٹیج ہے اللہ تعالیٰ نے سٹیج بیان کی ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ترتیب ہے اس میں پورے. پہلے سمجھانا اور پھر علیحدگی اختیار کرنا. اب ذرا اندازہ کریں اگر ایک بندہ سمجھائے بغیر علیحدگی اختیار کر لیتا ہے اس نے قرآن کی احکامات پر عمل کیا نہیں کر سکتا نا. اس نے اسٹیپ 2 پہلے ہی کر دیا اسٹیپ 1 سے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ نشوز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایویں چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ بنا لیا. ہفتہ 2 ہفتے بوٹی کو بات نہیں کر رہے اس سے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ زیادتی ہے سراسر زیادتی ہے جس کا آگے قرآن نے بھی ذکر کرنا ہے. تو واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع. اچھا ذرا اندازہ کریں جب کہا فعظوہن آگے واہجروہن فی جب واو آیا بیچ میں کیا مطلب؟ فرسٹ اسٹیپ کیا تھا؟ سمجھانا. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ سمجھانا پلس بستروں میں علیحدگی اختیار کرنا. سمجھاتے رہنا. یہ نہیں ہے کہ سمجھانا چھوڑ دینا میں نے جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا بات ختم. نہیں سمجھاتے رہنے کے ساتھ ساتھ اب دوسرا کام ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا اسٹیپ 2 کا. اچھا اس سے بھی بات نہیں بنی تو اب کیا ہے؟ وضربوہن. اب انہیں مار لگاؤ. اب جو وضربوہن اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا نا اب اس اختیار کو بھی ذرا سمجھیں اس کی پوری ڈائمینشن کیا ہے.
پہلے تو یہ بات سمجھنے کہ اس کے بعد حالت کس طرف جانی ہے. اس کے بعد حالت جانی ہے کہ اپریا بیٹھے گی اور پھر گھر کے قائم رہنے کے فیصلے ہوں گے, گھر میں قائم رہنے کے لیے رہنا. اس سے پہلے بات آؤٹ ہونے سے پہلے کی یہ بات ہو رہی ہے, نہیں تو بات آؤٹ ہوگی. اور مزید یہ دیکھیں کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے, نشوز کے بارے میں, جس کی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ چھوٹی موٹی کسی بات پر نہیں کہ مجھے پسند نہیں آ رہا, میں نے اس کو کہا انڈا بنایا کرے تو زردی جو ہے وہ پوری سخت نہ ہوا کرے, اس نے زردی سخت کر دیا, پھر میرا مزاج سخت ہے, پھر آپ کو پتا پھر میں نے اس کو ایسے کر دیا. یہ معاملات نہیں. ہمارے ابو کلینک کرتے ہیں عرصہ کوئی تقریباً 35-40 سال سے, تو ان کے پاس ایک شخص آیا اسی طرح, تو اس کی مسز کے کان سے خون نکلا. ڈاکٹر صاحب چیک کرو اس کو. کیا ہوا؟ ہلکا سا تھپڑ مارا اس کا خون نکلتا, اس کو ایک تھپڑ مارا اس کا خون نکلتا. تو یہ کوئی طریقہ مارنے کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کی بھی پوری لمیٹیشن بتائی ہے. یا تو ہم کہہ دینا کہ نہیں ہم قرآن کا لفظ دیکھیں گے اور خود ہی اس کے مطلب نکالتے پھریں گے, یا تو ہم یہ کہہ دیں ضرورت کر لیں یہ کہنے کی. اگر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کیا کی ہے کہ پورے ہاتھ سے نہ مارو, ایسے نہ مارو کہ نشان پڑ جائے, ایسے نہ مارو کہ اندرونی کوئی چوٹ آ جائے. پورے ہاتھ سے جب بندہ نہیں مارے گا تو آپ اندازہ کریں, انگلیوں سے مارے گا تو وہ ہر ایک دوست کہتے پھر مارنے والی بات تو نہ رہی, گدگدی ہو سکتی ہے, تو انگلیوں سے تو مار کٹائی تو نہیں ہو سکتی. پورے ہاتھ بھی اگر آپ نے نہیں کھولنا, کیا خیال ہے؟ پھر مسواک سے مارو. اب مسواک سے کتنے کو مار لگتی. اصل میں اس کی سینس کیا ہے والا, جس طرح کوئی ٹیچر ہے وہ بچے کو سمجھا رہا ہے, سمجھاتے وہ کہہ رہے ہیں ایسے کرو, بچہ نہیں کارا کرتے کرتے وہ ہلکی ایک آدھی لگاتا ہے. لیکن اب وہ پھر ٹیچر بھی مارے, ہاں آپ کو پتا پھر کس طرح کہہ رہے ہیں. بچے کو الٹا لٹکانے کی بھی تصویریں ہم نے دیکھی ہیں اور ویڈیوز دیکھی ہیں, اور اس کو کوئی ٹیچر کہتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ہلکی پھلکی اگر ٹیچر ہلکی سے لگاتا ہے تو وہ بھی ٹیچر کی محبت ہوتی ہے اور بچے کے لیے ایک آنر ہوتی ہے. وہ بھی ٹیچر کی مار ہوتی ہے. کوئی ٹیچر ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے ہاتھ لگا کے دکھاؤ ذرا مجھے, اور کوئی ہوتا ہے کہ وہ ایک آدھی لگا بھی دے تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ ٹیچر نے مجھے محبت سے لگائی ہے, کوئی بات نہیں. کیوں؟ وہ ٹیچر کا پورا ایک امپریشن ہے نا اس بچے کے ذہن میں, اسے پتہ ہے یہ ٹیچر جو ہے میرا خیر خواہ ہے, میری ضرورتوں کے لیے کام کر رہا ہے, میرے بھلے کے لیے کر رہا ہے, مجھے سمجھانے کے لیے کر رہا ہے. تو آپ ذرا بات کو سمجھ لیں. وہ فاعدوہن واہجروہن فی المضاجع, اور پھر آگے وضربوہن. فرسٹ اسٹیپ کے بعد جو اسٹیپ 2 تھا, اسٹیپ 1 کے بعد اسٹیپ 2, اس میں اسٹیپ 1 شامل تھا سمجھاتے ہوئے علیحدگی اختیار کرنا. اور اسی طرح جو اسٹیپ 3 ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ مار پیٹ کر کے اس سے جو چاہنا پھر کرتے پھرنا. اب میں اشارتاً ہی آپ سے بات کر سکتا ہوں, اور پھر جو اس کے ریئیکشن آتے ہیں. یہ بات تب ہے جب علیحدگی ہو چکی ہوئی ہے بستروں میں. زبردستی وہ تعلق قائم کرنے والے معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا سمجھیں کہ مار پیٹ کا مطلب کیا ہے. اور ہمارے ہاں معاملات کیا ہوتے ہیں, بات شروع ہوتی ہے گالم گلوچ سے, تانوں سے, دھمکیوں سے, اور پھر سر پھاڑنے سے, ہڈیاں توڑنے سے. یقین کریں پچھلے مہینے میرے پاس ایک خاتون آئی, اس کی فریکچر ہوا, اور باقاعدہ فریکچر تھا بیچاری کا. کسی کا سر پھٹا, کسی کا کچھ پھٹا. حالانکہ مجھے تو ابھی 2-3 سال ہونے نہیں کرتا. اندازہ کریں معاشرے میں ہو کیا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے دیکھیں وَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں, تمہاری فرما بردار بن جائیں, وہ نشوز سے واپس آ جائیں. اگر کوئی ان کے کردار میں کوئی ایسا مسئلہ آ رہا تھا, تمہیں سارا کچھ کرنا پڑا تمہیں گھر کو قائم رکھنے کے لیے, تو اب اگر وہ تمہارے اطاعت شعار ہو گئی ہیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو پھر ان کے خلاف رستہ ہی نہ ڈھونڈتے رہو. ان کے خلاف جو ہے وہ مار کٹائی کا رستہ ہی نہ تلاش کرتے رہو. تم یہ نہ سوچو اب اسٹیپ 1 تو پہلے میرا پورا ہو گیا تھا پچھلے سال, ٹھیک ہے, اسٹیپ 2 بھی میرا پچھلے سال پھر پورا ہو گیا تھا فلاں مہینے میں, اب میں اسٹیپ 3 پر ہوں, لہٰذا آج میرا ہاتھ کھڑا ہے. اور یہ بات ہوئی نہیں کہ ٹھا, یہ اگلی بات ہوئی کہ اب ٹھا, نہیں, ایسے نہیں ہے. ایک بات ہوئی ختم ہو گئی, اس کو اب خام خاص سر پہ سوار کر کے نہ رکھو, اس بات کو آپ دفاع کرو, جانے دو, نئے سرے سے زندگی شروع کرو. اس پر خام خاص زیادتی کے رستے تلاش نہ کرتے رہو. فلا تبغوا علیہن سبیلا. آگے جو فرمایا نا وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, ان اللہ کان علیا کبیرا, بے شک اللہ سب سے بڑا ہے اور بہت بڑا ہے. اللہ نے تمہیں گھر کا بڑا بنایا صرف, اور تم سوچتے پتہ نہیں پھر وہ نہیں بن گئے, تم جو مرضی کرتے پھر تمہیں تو پوچھنے والا ہی نہیں. اور واقعی مرد کو اگر خدا کا خوف نہ ہو, گھر کے اندر کے تشدد کو کوئی بل دور نہیں کر سکتا, کوئی چیز دور نہیں کر سکتی. یہ جو گھریلو تشدد کے معاملات ہیں نا, بلوں سے دور ہونے والے پھر نہیں ہے. اس میں تو معاشرے کو افسوس کرنا چاہیے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آ جائے کہ بلوں تک کی بات پہنچ جائے اور قوانین کی طرف بات چلی جائے. معاشرے کے خود کیوں نہ اس کے اندر ایک حصے دار ہو. اور اللہ تعالیٰ نے آگے اشارہ کیا کر دیا, پھر میں بہت بڑا ہوں, میں تمہیں پھر پوچھوں گا جب تم آؤ گے قیامت والے دن, تب تو بندے کی حیثیت سے آؤ گے نا. بندہ ہو, بڑی ہوگی ادھر دنیا میں, ادھر تو ویسے انسان آؤ گے نا سارے.
پھر میں پوچھ لوں گا تم نے بحیثیت میاں کیا پرفارم کیا تھا اور تم نے بحیثیت بیوی کیا پرفارم کیا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم سب کو اندیشہ ہو، جمع کا صیغہ آ گیا، اب بات دو بندوں سے بڑھ گئی ہے، اب بات ارد گرد پہنچ رہی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں گھر سے، مار کٹائی ہے، گالم گلوچ ہے، سب کچھ ہے، لیکن باقی سارے کیا کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، آ رہے ہیں روز کام میں، چلو یار بے حصوں میں. نہیں، قرآن نے بتایا کیا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں اندیشہ ہو ان کے درمیان ناچاقی کا، انبن کا، تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ گھر میں ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں، بچوں پر نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں، روز ان کے مسائل ہیں، یہ گھر اس طرح تو قائم نہیں رہ سکتا. تو اب معاشرے کی ذمہ داری ہے، اب ان کے گھر والوں کی، ان کے خاندان والوں کی بھی ذمہ داری ہے کوئی. وہ ذمہ داری کیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو بس تم بٹھاؤ، اٹھا کر مقرر کرو اس مرد کے گھر والوں میں سے بھی ایک اہل، ایک حکم، اور خاتون کے گھر والوں میں سے بھی ایک حکم. دونوں میں سے، کیوں؟ آزاد دونوں نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا نا، تو دونوں میں سے ایک ایک حکم آ رہا. ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بس وہ فلاں بندہ ہے اس سے جا کے مسئلہ حل کرانا ہے، اپنے بڈھی کے نہیں جب میں اس سے ہی بات کرنی ہے اور کسی سے نہیں بات کرنی ہے، ایسے نہیں ہے. یہاں برابری پر، مساوات پر تعلق قائم ہے، لہٰذا دونوں کی طرف سے حکم بیٹھیں گے. اب یہ حکم کون ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. یہ ہم ذرا حکم بننے کا بڑا شوق بننا تھا نا کچھ بڑوں کو، تو حکم کی بھی ذمہ داری ذرا سمجھنے کیا ہوتی ہے. حکم کہتے ہیں عدل پسند منصف شخص کو، جو انصاف پسند ہو، عدل پسند ہو، جو عدل چاہتا ہو، ظلم و زیادتی برداشت نہ کرتا ہو، چاہے اس کے اپنے کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو بات، وہ ہے اصل حکم. اللہ تعالیٰ ہمارے حکموں کو بھی اصل حکم بنائے نا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ دونوں چاہیں گے احوال کی اصلاح کرنا، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اصلاح کیا ہوتا ہے کہ ناچاکی کو دور کر کے، باہمی منافرت کو دور کر کے معاملے کو ٹھیک کر دینا. اگر ایسا چاہیں گے، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دے گا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر بات سے باخبر ہے. اب آخری آیات آ گئی آج کی ایک دو، اس کے بالکل اپوزٹ. وَإِنْ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، ابھی تک کیا بات تھی، مردوں کو یہ خوف ہے کہ بیویاں جو ہے وہ سرکشی کر رہی ہیں. جی آیت تو آپ نے بڑی سنی تھی نا، اب یہ جو میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں نا، جی آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، دھیان سے ذرا غور کریں. وَإِنْ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کسی خاتون کو یہ خوف لاحق ہے اپنے مرد کے بارے میں، اپنے میاں کے بارے میں، نشوز یا اعراض کا. آپ کے ہیں نشوز تو بڑی کرتی ہوتی تھی، میاں بھی نشوز کرتا ہے. ہاں جی، میاں بھی نشوز کرتا. بیوی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اس کو بھی خوف محسوس ہو، اندوشہ محسوس ہو اپنے شوہر سے کہ یہ نشوز کرے گا، یہ سرکشی کرے گا. میاں کی سرکشی کیا ہے بھلا؟ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا، اپنی ذمہ داریاں صحیح سے ادا نہیں کرے گا، جو اس کا نشوز ہے. اور اس نشوز میں الگ کر کے ایک بات بتائی، نشوزن او اعراضن، یا اعراض کا، بے رخی کا. مرد جو یہ کرتے ہیں نا، بیوی سے بے رخی کرنے کو تو کوئی جرم سمجھتے ہی نہیں. کیا ہے، میں نے کچھ کہا؟ تم نے کیوں نہیں کچھ کہا؟ تم نے کہنا تھا نا، اچھی باتیں کرنی تھی، تم نے کہا میں نے کچھ کہا؟ میں تو اسے کچھ بھی نہیں کہا. کیوں نہیں کچھ کہا؟ ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے ہو گئے، تم نے کچھ کہا ہی نہیں. کیوں نہیں کہا تم نے کچھ؟ اس سے بات کیوں نہیں کی اس سے؟ یہ مسئلہ ہے ہمارے گھروں کا. مہینہ 2 مہینہ جب بیوی سے نہیں کریں گے تو کسی سے تو کریں گے نا. پھر تعلق کدھر قائم ہوگا؟ پھر جذبات کدھر ڈیولپ ہوں گے؟ کون اچھا لگے گا، کون برا لگے گا؟ یہ مسائل ہیں نا سارے. تو اگر کسی خاتون کو جو اندیشہ لاحق ہو جائے کہ میرا شوہر جو ہے وہ سرکشی پر اتر آیا، اپنے ناجائز استعمال کر رہا ہے اپنے اختیارات کو، کیا مطلب؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا تھا کہ بستر میں علیحدگی اختیار کر لے. عورت کو تو یہ اختیار نہیں نہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم اپنے میاں سے ناراض ہو جاؤ تو پھر بستر میں علیحدگی اختیار کر لو. اللہ تعالیٰ نے عورت کو تو اختیار نہیں دیا، مرد کو دیا. اب اس اختیار کا وہ ناجائز استعمال کرتا ہے. یا مارنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے عورت کو تو نہیں دیا، مرد کو دیا نا. اب مرد اگر اس اختیار کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا نشوز ہے نا. تو واللاتی تخافون وان خافت من بعلها نشوزا وان امرأة خافت من بعلها نشوزا، اور اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے خاوند کی طرف سے بدسلوکی کا یا بے رخی کا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے صلح کر لیں. اب یہاں الفاظ چیک کریں ذرا. مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 سٹیپس بتائے تھے کیونکہ اسے اختیار دیا ہوا نا. جس کو اختیار دیا ہے اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اسے بتایا ہے کہ تمہارا اختیار ایسے استعمال ہونا چاہیے. جس کو اختیار کم دیا ہے اسے پھر لمبے چوڑے طریقے نہیں بتائے. اسے نہیں کہا پہلے تم اپنے بندے کو سمجھاؤ، پھر اسے علیحدگی اختیار کر لو، پھر ایک آدھی بندے کو لگاؤ. ایسے نہیں. اسے کیا کہا ہے؟ کسی نہ کسی طریقے سے صلح کر لو یار. یہ اس کو انوائرمنٹ پر چھوڑا گیا ہے کہ تم خود حساب لگاؤ کہ ایشو کتنا کو ہے. یہ اس کے سامنے رو کے صحیح ہو جائے گا، یہ اس کے سامنے ہنس کے صحیح ہو جائے گا. کئی مسئلے ہنس کے بھی صحیح ہوتے ہیں نا، بات سمجھ رہے؟ یہ اس کے سامنے من سمر کے صحیح ہو جائے گا، یہ اس کے ساتھ اس طرح بات کر کے صحیح ہو جائے گا، یہ کسی سے سفارش کرو آگے صحیح ہو جائے گا، یہ ایسے کر کے جو مسئلہ ہے اس کے مطابق تم خود حساب لگاؤ اور رستہ نکالو. کسی نہ کسی طرح صلح آپس میں ان دونوں کو چاہیے کہ کر لیں، باہمی منافرت کو دور کر کے. لیکن والصلح خیر، اور صلح بہرحال بہتر ہے. واحضرت الانفس الشح، اور طبیعتوں میں حرص اور بخل تو رہتا ہی ہے.
ہر بندہ اپنے حقوق پر اگر توجہ کرنے لگ جائے گا، دوسرے کے فرائض پر توجہ کرنے لگ جائے گا، تو پھر اس طرح تو گھر نہیں چلتے. تھوڑی بہت ہی مسائل تو رہتے ہیں. بندے کی طبیعت تو یہی کرتی ہے کہ میں سارا کچھ جو ہے وہ حاصل کر لوں اور اگلا سارا ہی قربانیاں کر دے. ایسے نہیں چلتا. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم حسن سلوک سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تمہارے عملوں سے پوری طرح باخبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. اب مرد کے نشوز اور اعراض کی سب سے بڑی وجہ جو عورت کے سامنے کیا ہوتی ہے آج کل، اگر آپ حساب لگائیں، جو عورت آئے گی اپنے بندے کی جو شکایت کرے گی، کیا کرے گی؟ جی کہتا ہے میں نے دوسری کرنی ہے، دوسری کے پیچھے ہے. یہ عورت کا بڑا مسئلہ ہے نا، بہت بڑا مسئلہ ہے. اس پر قرآن کی جو پوری حکمت ہے نا، اس کو ذرا مختصر الفاظ میں سمجھیں. ہمارے ہاں 2 انتہائیں پائی جاتی ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ مرد جہاں مرضی جا کے منہ کالا کرے، حرام کام کرتا پھرے، عورت کو پتہ لگ رہا ہے لیکن وہ ساری اس کی حرام کاریاں برداشت کر رہی ہے، سنبھال کے رکھ رہی ہے کہ چنگا ہے میرے سامنے یہ ذلیل ہوگا، میں یہ باتیں جب چاہوں گی اس کے منہ پہ ماروں گی اور اپنے مقصد پورے کروں گی، مجھے تو سب کچھ مل رہا نا، اور ٹھیک ہے. نہیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ اپنے بندے کو دوزخ کی آگ سے بچانا تھا نا. اسے چاہیے اپنے بندے کے ہاتھ بیٹھے، اس سے پوچھے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا کمی ہے جو آپ ایسا کر رہے ہیں، میرے اندر کوئی کمی ہے مجھے بتائیں، میں بنوں سنوں، میں اپنی صحت صحیح کروں، میں آپ کے ساتھ تعلق کو مزید بہتر کروں، بتائیں کیا مسئلہ ہے، ایشو ہے، ہم اکٹھے ہینڈل کرتے ہیں اس ایشو کو. آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ محسوس کریں. آپ کیوں اس طرف چلے جاتے ہیں؟ کوئی کرتا ہے ایسے؟ یہ مسئلہ ہے نا. مقصد تو یہ تھا. ایک انتہا تو یہ ہے. لیکن جب وہ بندہ نام لیتا ہے نکاح کا، وہ پورا جان سر پہ اٹھ جاتا ہے. وہ بندے کے اندر وہ پھر الزامات اور سارا، اب اسے وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں. 20 سال سے یہ ایسے کچھ کرتا رہا، یہ سب کچھ کرتا رہا، میں برداشت کرتی رہی، اور اب یہ کہتے ہیں میں نے شادی کرنی ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے پاس ایک خاتون گئی، انہوں نے کہا میرے بندے پہ نا کوئی کچھ وہ جادو شادو ہو گیا، تو آپ کوئی دم شام اس پر کریں. دم کیا کریں؟ دم یہ کریں جی 10-15 سال سے وہ غیر عورتوں کے ساتھ اس کے تعلق تھے، میں برداشت کرتی رہی، اب وہ کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے. تو اب اس نے نا ایک جگہ مجھے پتہ لگا نکاح بھی کر لیا، تو اب نا آپ کوئی نہ کوئی دم کریں. تو انہوں نے آگے سے کہا بی بی دیکھو 10-15 سال تک وہ حرام کرتا رہا، تب تمہیں غیرت نہیں آئی. اب جب اس نے حلال کام کرنے کی طرف آگے گیا، اب تمہاری غیرت آ گئی، آ کے میرے سے تم مطالبہ کر رہی کہ میں تو دم کروں. یہ کون سا دم ہے؟ ایک تو انتہا یہ ہے. دوسری انتہا بندوں کی طرف ہے. بندوں کی طرف انتہا کیا ہے کہ وہ ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ نکاح کا اصل مقصد کیا تھا؟ دوبارہ سے یاد کریں ذرا. نکاح کا اصل مقصد کیا تھا؟ مودت اور رحمت اور قلعہ بننا دوسرے کے لیے. وہ دوسری جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ قلعہ بننے کے لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ مصافحین اور متخذات یخدان کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، چوری چھپے یاریاں کرنے کے لیے اور لذت پوری کرنے کی خاطر سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے آج کا. سمجھیں، مرد جب 30s-40s میں جاتا ہے نا تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے. خاتون جو ہے وہ اپنے مینوپاز کے قریب جا رہی ہوتی ہے، اس کا وہ معاملہ نہیں رہتا نیچرلی. اوپر سے خواتین کا ایک اور مسئلہ ہے ہمارے مشرقی خواتین کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خواتین کی تربیت اس نوعیت پر ہونی چاہیے. خاتون کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک بطور بیوی، ایک بطور ماں. ہمارے معاشرے میں ماں بننا تو سکھایا جاتا ہے، بیوی بننا نہیں سکھایا جاتا. جب وہ ماں بن جاتی ہے نا، اب وہ اپنی بیوی والی حیثیت کو بالکل ہی بھول جاتی ہے، وہ اپنے بندے کی بھی ماں ہی بن جاتی ہے. اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسے پتا ہونا چاہیے کہ میری ماں کی حیثیت میں میرے سے کچھ اور تقاضے ہیں، بیوی کی حیثیت میں میرے کچھ اور تقاضے ہیں. میں نے اپنے بندے کا خیال رکھنا ہے، اس کے لیے بننا سنورنا ہے، اس کے لیے میں نے ٹائم دینا ہے اس کو. جب وہ بالکل ہی اس کو فارغ ہی کر دے گی تو پھر وہ بندہ کیا کرے گا؟ بندے کو بھی چاہیے اگر بیوی ایسے کر رہی ہو تو اسے سمجھائے، اسے بتائے بیوی دیکھو کھانا میں باہر سے کھا سکتا ہوں، مجھے حلال کھانا باہر سے مل جاتا ہے، پیسے ہیں میرے پاس. یہ کھل کے بات کریں اس سے. بندہ کیا کرتا ہے؟ کھانے پر لڑے گا اس سے، باقی ساری میرے کپڑے نہیں استرے ہوئے، کھانا یہ ہو گیا، نمک جتنا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ سارا جو اپنا لڑائی کا سارا فیول ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے، اور جو اگلی چیز کوئی رہ جاتی ہے تو اس کے لیے پھر کوئی اور راستے تلاش کرنے لگتا ہے. یہ ہے اصل بد کرداری کی باتیں، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے. تلخ باتیں لیکن نہیں کہتا. اب دوسری انتہا کیا ہے کہ مرد کا اصل میں تو مقصد ہے نا قلعہ بننا، حفاظت دینا. وہ کیا چاہتا ہے؟ پہلی کو اس نے جو کچھ حفاظت دی ہوئی تھی، جو اس کا سٹیٹس اسٹینڈرڈ لائف کا مینٹین کیا ہوا تھا، اس کو محبت دی ہوئی تھی، اس کی حفاظت کی ہوئی تھی، اس کو زندگی کی جو کچھ ضروریات اس کو بچائی ہوئی تھی وہ قائم رکھتے ہوئے اسے اگر دوسری کی خواہش، ضرورت اور صلاحیت تینوں چیزیں ہیں تو سو بسم اللہ، کسی نے منع کیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ اول دن سے اسلام کی تعلیمات کو پسے کچھ ڈالنا ہوتا ہے، دوسرے نکاح کی باری یاد آ جاتا ہے اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے دوسرے نکاح کی. واہ جی واہ، جو ابھی تک آپ سارا کچھ کر رہے تھے وہ تو اسلامی کے اوپر کر رہے تھے، اچانک سے جو اسلام یاد آیا، بڑا اچانک سے آ گیا. یہ سمجھنے کی بات ہے نا. وہ کیا کرتا ہے؟ یہ عام طور پر ذرا غور کریں، ہمارے معاشرے میں دوسری شادی جو ہوتی ہے وہ
ارینج میرج تو ہوتی نہیں، ٹھیک ہے، عام طور پر جس طرح ہوتی ہے آپ کو پتا، اس میں کیا ہوتا ہے پہلے چوری چھپے افیئر چلتے ہیں، پھر لذت پوری کرنے کی خاطر معاملات آگے بڑھتے ہیں، پھر بالآخر ہم پھر نکاح ہی کر لیتے ہیں. مجھے یہ کون سا نکاح ہوتا ہے؟ یہ تو مجبوری کے نکاح ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں. میں شریف باتیں نہیں کر رہا یہاں، سمجھے، میں مقصد کی بات کر رہا ہوں. مقصد تجھے نہ ہوا، مقصد تجھے نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں جب، تو اس میں پھر سب سے بڑا ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے شادی شدہ حضرات کے لیے، اس بات کو ذرا کل حقیقت ہے ڈٹی سمجھیں. جب وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر کرنا کو معاملہ شروع کرتے ہیں تو انہیں پہلی بیوی کی بدخوئیاں کرنی پڑتی ہیں، جس کے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہیں گھنٹے گھنٹے، اس کے اوپر ثابت کرنے کی ضرورت ہے نا کہ میری بیوی میرا خیال نہیں کرتی، میری بیوی ایسے ہے، میری بیوی میری ضرورت نہیں پوری کرتی، میرے حق پورے نہیں کرتی. وہ حق تو قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا ایسے ہی ہے. تمہارا اس پر صرف ایک ہی حق ہے کہ تمہارے بستر پہ تقریب وہ کسی اور کو نہ آنے دے. وہ کہہ رہے میرے حقوق نہیں پوری کرتی، میرے خواہشات نہیں پوری کرتی، میری ضروریات نہیں پوری کرتی، کارپور کے سارا تو کہانی کا ڈال رہا ہے اسے کہ مجھے کسی کی ضرورت ہے. وہ بیوی کو بھی جو دوسری بننے لگی ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جس کے ساتھ 20 سال رہا، 4 بچوں کی وہ ماں بنی، آج یہ اس کی بدخوئیاں میرے سامنے کر رہا ہے تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون شکایت لے کر آئی آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے. وہ کہتے کیوں؟ کہتے وہ کہتا ہے کہ مجھے اب تم خوبصورت نہیں لگتی، اور ساتھ کہتی کہ میں نے اس کے 4-5 بچے پیدا کیے پالے، اب میرا جسم کواری والا تو نہیں رہنا نا، ظاہری بات ہے، تو آپ پلیز کچھ کریں. وہ گئے اس کے بندے کے پاس اور کہا کہ دیکھو میں نے سنا تم اس طرح کر رہے ہو، ایسے نہ کرو. انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے حق حاصل ہے، میں جب طلاق دوں، آپ کون ہوتے ہیں کہ مجھے میرے حق میں دخل اندازی کریں؟ میں تمہیں حکم نہیں دے رہا ہوں، تو ریکویسٹ ہی کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں، مجھے نہیں اچھی لگتی. اب دیکھو شادی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اچھا لگنا، وہ کوئی شرافت ہے، کوئی محبت رحمت کی بھی کوئی بات ہے کہ تمہارے بچوں کی ماں ہے. اگر وہ تمہارے بچوں کی پرورش نہ کرتی، صرف بننے سنورنے پہ لگی رہتی، حضرت عمر کے الفاظ چیک کریں، اگر وہ تمہارے بچوں کی پرورش نہ کرتی، اپنے بننے سنورنے پہ لگی رہتی، تم کہتے کتنی بری ماں ہے، اس نے بچے بگاڑ دیے. جب اس نے اپنی ساری جوانی ہڈیاں گلا دی تمہارے بچوں کی خاطر، اب تم کہتے ہو کتنی بری بیوی ہے. تم عالم ہے تمہارے، تم نے دوسری کرنی کرو، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ لیکن پہلے کی بدخوئیاں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلی گزرین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن جو شریعت کے احکامات آپ چیک کریں، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اگر تم کسی ایک بیوی کی جگہ دوسری کو بدل کر لانا چاہتے ہو، تو اگر تم نے اس میں سے ایک کو، پہلی کو ڈھیروں مال بھی دیا ہوا تو اسے واپس نہ لو. یار طلاق دے دو اگر پہلے ہی کسی کو، تو اس سے بھی چیزیں واپس نہ لو جو مہر مور سے دیا ہے تم نے. تم رکھنا بھی چاہتے ہو لیکن سارا کچھ اس سے واپس بھی لینا چاہتے ہو. کمال ہے بھائی، یہ کون سی انصافی ہے؟ یہ کون سی دوسری شادی ہوتی ہے اسلام میں؟ تو سمجھائے نا ذرا. اب پھر میں نے تھے جاننے والے ان سے کہا کہ بندہ آخر ایسے کرتا کیوں ہے، بیوی کی بدخوئیاں کرتا کیوں ہے دوسری کے سامنے؟ کہتے ہیں پھر کوئی لفظ ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی شرافت کوئی چیز ہوتی ہے. اب جو آگے آیا تھا وہ آپ کو سمجھ آئے گی. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز قدرت نہیں رکھتے اس بات کی کہ بیویوں کے درمیان عدل کر سکو. پورا کا پورا عدل کی تو تمہارے اندر استطاعت ہے ہی نہیں. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم کتنا ہی چاہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایک طرف یوں جھک جاؤ، پوری طرح جھک جاؤ کہ دوسری کو بالکل لٹکتا ہی چھوڑ دو. اب یہ دونوں کے لیے پیغام ہے، مرد کے لیے بھی کہ دیکھو پورا تو تم نہیں کر سکتے لیکن جتنا کر سکتے اتنا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو گنی جانے والی، جو نوپی جانے والی، تولی جانے والی چیزیں، اس میں میں نے اللہ اعتدال کیا ہے. دل کا مائل ہونا ہے اس میں میرا اختیار نہیں ہے. اور یہ خاتون کو بھی ایک پیغام ہے کہ بندے سے یہ توقع نہ کرو کہ وہ شاید جذبات میں بھی پورا برابر تقسیم کر دے گا. ایسا نہیں ہے. بندہ ہے، انسان ہے، وہ تھوڑی بہت اونچ نیچ اگر ہوتی ہے تو برداشت کرو. اور بندے کو بھی کہا ہے کہ تم تھوڑی بہت اونچ نیچ سے آگے نہ بڑھو. آگے کیا ہے؟ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اگرچہ یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے لیکن جائز بات ہے، یہ اسلام نے حرام نہیں کی. یہ جو میں نے سارے اصول و قوانین بتائے ہیں، ان اصول و قوانین کے تحت گھر چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ گھر میں روز کا تماشا، روز کی لڑائی، گالم گلوچ، ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں بڑے محفل میں، بڑے بازار میں، لیکن طلاق نہیں دینی، نہ لینی. یہ طریقہ نہیں ہے. بچوں کی ساری زندگی کا بیڑا غرق ہو جائے، نہیں، ایسے نہیں. پھر طلاق سے اتنا گھبراؤ نہیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، تو اللہ بے نیاز کر دے گا ہر ایک کو متاجی سے اپنی وسیع قدرت کے بھروسے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسیع قدرت کا مالک ہے، بڑی حکمت والا ہے. 130 تک میں نے پڑھی ہے نا، آگے 5 آیتیں آپ نے خود پڑھنی ہے، اور اس پورے کو اس پورے پس منظر کے ساتھ رکھ کے ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کے لیے ٹیک ہوم میسج ہے اور آپ کی ایکسرسائز ہے.